نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفناز فروز۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبت والا رشتہ نکاح کا ہے، اور بے شک دین میں کسی کا زبردستی نکاح کرنا بھی ایک ناپسندیدہ کام مانا گیا ہے، جس کی معاشرتی قانون بھی آپ کو ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کسی کا زبردستی کا نکاح توڑنے کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ ایک تصدیق شدہ اور گارنٹی روحانی عمل ہے، لیکن یاد رکھیں ہر وظیفہ کو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر کیا جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی فرد کا نکاح زبردستی کیا گیا ہے جو کہ ایک گناہ کبیرہ ہے، تب یہ روحانی عمل جائز ہے۔ یا پھر اگر کوئی فرد آپ کے ساتھ نکاح کا وعدہ کرتا ہے، قول و قرار کرتا ہے یا ریلیشن شپ میں رہتا ہے، تو دھوکہ یا آؤٹ آف لمٹ ہونے کے بعد بھی یہ روحانی عمل جائز تصور کیا جائے گا۔ آؤٹ آف لمٹ ہونے سے مراد فزیکل ریلیشن یا مداخلت کا حد سے زیادہ ہونا بھی شامل ہے۔ خیر، یہ اس روحانی عمل کی بنیادی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے۔ اگر آپ کا معاملہ ان ٹرم اینڈ کنڈیشن میں موجود ہے، تب یہ روحانی عمل آپ کے لیے جائز ہے۔ بصورت دیگر یہ روحانی عمل آپ کے لیے گناہ کبیرہ تصور کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، ہم سب سے پہلے آپ کو کسی کا نکاح توڑنے کا وظیفہ بتاتے ہیں، اور پھر اس وظیفہ کی ترتیب و تفصیل اور طریقہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا، تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی والا معاملہ نہ رہے۔ ناظرین محترم، کسی کا نکاح توڑنے کا وظیفہ کچھ یوں ہے: یا حب عالم، حاضر کربت، کاف ککرا کا، یا منتاقمو، یا منتاقمو، یا منتاقمو۔ علم روحانیت میں یہ ایک ایسا طلسماتی وظیفہ ہے جس کی حیرت انگیز روحانی طاقت کے اثرات آپ چند ایک دن میں ہی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفہ کو اس کی مطلوبہ شرائط پر کرنا بھی بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو کے اگلا حصہ میں ہم آپ کو ان بنیادی شرائط کا حوالہ بتائیں گی جن پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ نمبر 1، کسی کا نکاح توڑنے کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، کسی کا نکاح توڑنے کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے، تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، اگر آپ دونوں کے معاملہ حد سے زیادہ خراب ہیں یا فیملی کی مداخلت یا زبردستی کی وجہ سے نکاح ہوا ہے، تب آپ نے 2 عدد نقش حب سلیمانی لازمی تحریر کرنے ہیں۔ یہ نقش مبارک کیوں ضروری ہیں، اس کی مزید تفصیل ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں فراہم کریں گے۔ نمبر 4، کسی کا نکاح توڑنے کا وظیفہ ایک موکلاتی نوری عمل ہے، اس لیے آپ نے اس وظیفہ کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں اور حسب منشا خوشبو کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے۔ ناظرین محترم، کسی کا نکاح ختم کرنے کا وظیفہ ہرگز آسان عمل نہیں ہے، اس لیے آپ نے اوپر بیان کردہ ترتیب اور طریقہ پر لازمی عمل کرنا ہے۔ اب ہم ویڈیو کا دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو اس وظیفہ کی تعداد، عمل اور طریقہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں، تب آپ نے اوپر بیان کردہ پڑھائی شروع کرنی ہے۔ یہ پڑھائی آپ نے بے رحم ہو کر، توجہ سے، یکسوئی سے، سکون دل سے اور وقت کی ترتیب کے ساتھ 515 بار کرنی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ دنیا داری کے معاملات میں کسی بھی فرد پر رحم کھائیں گے یا محبوب پر ترس کھائیں گے، تو آپ خود قابل رحم بن جائیں گی۔ یہ روحانی عمل معاملات کو آپ کے کنٹرول میں کرنے کے ساتھ ساتھ نکاح توڑنے میں بھی آپ کی مدد کرے گا۔ آپ فقط توجہ سے یہ روحانی عمل وقت کی ترتیب کے ساتھ 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ فیض آپ کو یقینی اور حتمی حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ آتی ہے جو کہ اپنے معاملات کو بے حد پیچیدہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، طلاق کے لیے ان کا انتخاب محض سفلی ہی ہوتا ہے، یا پھر عامل حضرات ایسے لوگوں کو گمراہ کر کے سفلی عمل کر جاتے ہیں۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں
کہ اکثر ہی عامل حضرات عمل کرتے ہیں لیکن اس کی پڑھائی وغیرہ نہیں دیتے، اور یہ بات بھی ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ لوگ بھی اکثر شارٹ کٹ کو ہی پسند کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو مزید خراب کر لیتے ہیں، جس کے بعد معاملات کے ممکنات چانسز میں بھی واضح کمی ہو جاتی ہے۔ خیر عزیزان گرامی، کسی کا نکاح ختم کرنے کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی کا معاملہ نہ رہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو کسی کا نکاح ختم کرنے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کے معاملات اوپر بیان کردہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں ہیں تب آپ کے لیے یہ وظیفہ ہی کافی ہے، لیکن اگر آپ کے معاملات آؤٹ آف لمٹ رہے ہیں یا پھر فیملی کی مداخلت حد سے زیادہ رہی ہے تب آپ کے لیے اس وظیفہ کے ساتھ نقش حب سلیمانی کا عمل کرنا ضروری ہے۔ نقش حب سلیمانی ان معاشرتی مسائل کا واحد نوری حل ہے جو کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کی ذات پر یا آپ کے پارٹنر پر حائل ہو جاتے ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ نقش حب سلیمانی کی برکت سے گھر والے یا مطلوب فرد کے سسرال والے خود ہی نکاح توڑنے پر بآسانی راضی ہو جاتے ہیں، جس کی کسی بھی فرد کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور یہ نقش مبارک لوگوں کی سوچ و فکر، وہم و گمان، خیالات و نظریات کو آپ کے لیے بآسانی بدل دیتا ہے۔ ناظرین محترم، نقش حب سلیمانی تسخیر کے اعتبار سے ایک مجرب روحانی عمل ہے جس کی اجازت ہر خاص و عام فرد کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم اس نقش مبارک کا PDF اسکرین پر شو کر رہے ہیں، لیکن اس کو لکھنے کی اجازت آپ کو تبھی حاصل ہوگی جب آپ اپنے معاملات اپنے روحانی موالد سے ڈسکس کریں گی، تاکہ اس نقش مبارک کا کوئی بھی فرد نجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ الغرض ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو محبوب کا نکاح توڑنے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔